سوال یہ کیا گیا کہ اگر دنیا میں ہر چیز کا مقصد ہے، جیسا کہ تھوڑی دیر پہلے میں عرض کر رہا تھا، اور پوری کائنات کا مقصد ہے، تو سوال یہ کیا گیا کہ اس کائنات میں بعض چیزیں تو ایسی بھی ہیں دنیا میں جو کہ بہت ہی ناپسندیدہ ہیں۔ مثلاً کہا کہ قتل ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہے، برائیاں ہیں، ایکسپلائٹیشن ہے، استحصال ہے۔ تو ان برائیوں کے پیچھے بھی کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ میں اس کہوں گا جی ہاں، برائیوں کا بھی مقصد ہے، حتیٰ کہ وہ چیز جسے ہم برائی کہتے ہیں اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جسے برائی سمجھتے ہیں وہ بھلائی کا ایک پہلو ہوتا ہے۔ برائی کا از خود کوئی وجود نہیں ہے، بلکہ وہ بھلائی کا ایک پہلو ہوتا ہے۔ جیسے ایک سکے کے دو پہلو ہوتے ہیں، اسی طرح سے برائی از خود موجود نہیں، اس کا ایک پہلو۔ مثلا انسان کے اندر غصہ ہے، بری بات ہے نا، لیکن غصہ اصل میں نتیجہ ہے انسان کے اندر ایک ایسی فطری عادت کا جس کے ذریعے سے وہ اپنی حفاظت کرتا ہے۔ اگر کسی میں غصہ نہ ہو تو اس میں غیرت نہیں ہوگی، وہ اپنا ڈیفنس بھی نہیں کرے گا۔ تو خود دفاعی سیلف ڈیفنس جو ہے وہ ایک لازمی چیز ہے، بغیر غصے کے نہیں ہو سکتی وہ۔ اس اعتبار سے آپ دیکھیں تو غصہ برائی نہیں رہتا۔ یہی حال نفرت کا بھی ہے، یہی حال اور بہت سی چیزوں کا جن کو آپ برائی سمجھتے ہیں، وہ اس میں ایک بھلائی کا ایک روپ ہے، لیکن ان کو ہم اس انداز سے ان کے نتائج سامنے آ جاتے ہیں کہ ہمیں دیکھنے میں بہت برے لگتے ہیں۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں، وہ اس طرح سے ایسی کائنات بھی تو پیدا کر سکتے تھے جس میں اتنی سی برائی بھی نہ ہوتی۔ بات یہ ہے وہ قادر مطلق ہے اور ایسی کائنات وہ پیدا کرنے والا ہے جس میں بالکل برائی کا وجود نہیں ہوگا، اتنا بھی نہیں ہوگا جتنا یہاں پہ ہے۔ لیکن یہاں جو اس نے نظام بنایا ہے، نظام طبیعی، جو فزیکل ورلڈ اس نے یہاں بنائی ہے، اس کا کچھ مزاج ایسا ہے کہ اس نے ہر چیز کو ہمارے لیے پیدا تو کر دیا ہے، لیکن وہ چیز بذات خود بری نہیں ہے، ہم اس کے اندر برائی پیدا کر دیتے ہیں۔ چاقو ہے، چھری ہے، اس سے آپ پھل کاٹیے، کھانا کھائیے، اس سے آپ کسی انسان کا پیٹ بھی چاک کر سکتے ہیں۔ اب یہ برائی ہم نے اس میں خود پیدا کر دی ہے۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ چاقو پھل تو کاٹے، لیکن کسی کا پیٹ میں اگر اس کو گھونپا جائے تو ہاں اس وقت کند ہو جائے، یہ اس دنیا کے نظام میں نہیں چلے گا۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آگ ہو جس سے ہم کھانا تو پکا سکیں، لیکن اس آگ میں یہ خاصیت نہ ہو کہ وہ گھر جلائے، یہ اس دنیا کا قانون نہیں۔ اس کی وجہ میں آپ سے عرض کروں، اس دنیا کا جو نظام ہے وہ نظام امتحانی ہے۔ اس میں آگ بری چیز نہیں ہے، اگر آگ نہ ہو تو شاید ہم زندہ بھی نہ رہ سکیں، بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن یہ دنیا جائے امتحان ہے، اس میں دیکھنا یہ ہے کہ ہم آگ کو استعمال کیسے کرتے ہیں۔ یہ ہم زیادہ کھانا پکانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، آگ تاپنے میں استعمال کرتے ہیں، جسم کو گرم رکھنے میں حرارت کے لیے استعمال کرتے ہیں، یا دوسرے کا گھر جلانے کے لیے۔ چونکہ جائے امتحان ہے اس لیے اس کے دونوں پہلو یہاں پہ رکھے گئے ہیں۔ بات یہ ہے، ہم لوگ شاید یہ چاہتے ہیں کہ ہم رستم زماں بن جائیں
بغیر اکھاڑے میں آئے ہوئے. ہمیں کوئی پٹخنی نہ لگے, ہمیں کوئی مد مقابل ہمارا نہ ہو, کوئی ہمیں چیلنج کرنے والا نہ ہو, کسی سے ہمارا ایسا مقابلہ نہ ہو کہ وہ بھی ہمیں پکڑ کے نیچے پٹخ دے. اس کے بغیر ہم کہیں کہ جی ہم رستے میں جمع ہیں. ایسا نہیں ہے, اس دنیا کا یہ قانون نہیں ہے. اس دنیا میں اگر آپ کو ترقی کرنی ہے تو آپ کو اکھاڑے میں اترنا پڑے گا. سامنے آپ کا مد مقابل ہوگا, اس مد مقابل کو پچھاڑیے اور آگے بڑھیے. پھر آگے ایک اور مد مقابل آئے, اس کو پچھاڑیے اور آگے بڑھیے. یہ جو کہا کہ یہاں تو مقابلہ ہوگا, یہ تو پوری زندگی اکھاڑے کا نام ہے. آپ اکھاڑے میں جو سامنے کھڑا ہوا مد مقابل ہے اس کو آپ برائی کہہ رہے ہیں. اجی اگر وہ سامنے نہ ہوتا اور وہ آپ کے ساتھ داؤ پیچ نہ کھیلتا, وہ آپ کو اٹھا کے نہ پٹکتا تو آپ کے بازو میں بھی قوت نہ ہوتی. یہ ایک چیلنج ہے پوری کی پوری زندگی. آپ اس چیلنج کو برائی کہنا چاہتے ہیں. یہ بات عربی میں یوں کہی گئی کہ تعرف الاشیاء بازدادها. چیزیں اپنی انٹونیمز کے ساتھ, اپنی ازداد, اپنی ضد, اس کے ذریعے پہچانی جاتی ہے. سیاہ رنگ اگر سفید پس منظر میں آئے تو بڑا حسین لگتا ہے. ایک سامنے تختہ ہے پورے کا پورا سفید ہے, کوئی اس میں حسن نہیں ہوگا. لیکن اگر اس کے بیک گراؤنڈ میں ایک رنگ ہے اور پھر اس بیک گراؤنڈ کے اوپر اور رنگ جمائے گئے ہیں مختلف قسم کے, تو پیس آف آرٹ بن جائے گا کہ مختلف رنگوں کو مختلف پس منظر میں, مختلف بیک گراؤنڈ میں حسین انداز میں سجا دیا گیا ہے. اور پس منظر جتنا مختلف ہوگا, پس منظر جتنا تیکھا ہوگا, الگ ہوگا, اتنا ہی حسن بڑھتا چلا جائے. گلہائے رنگا رنگ سے ہے زینت چمن, اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے. آپ چاہتے ہیں کوئی اختلاف نہ ہو؟ بڑی برائی کی بات ہے کہ ایک بڑا ہو ایک چھوٹا ہو. لیجیے صاحب, کوئی نہ باپ رہا نہ کوئی بیٹا رہا, نہ کوئی مذکر رہا نہ کوئی مؤنث رہا. پتہ چلا کہ پوری کی پوری ایک میکینیکل ہو گئی, سب کے سب ایک ہی طرز کے چلے آ رہے ہیں. آپ چاہتے ہیں یہاں کوئی انتظار کی تکلیف نہ ہو؟ آپ تو وقت کی بھی قید سے آزاد ہو گئے. یہ جو نظام ہم اس دنیا میں لانا چاہتے ہیں وہ اس دنیا کا نظام نہیں ہے. ہم بہت جلد اس نظام کی طرف لپکنا چاہتے ہیں جو آخرت کا ہے. وہ امتحانی نظام نہیں ہوگا, وہ جزا کا نظام ہوگا. جزا کے نظام میں برائی کا کوئی تصور, تکلیف کا, شر کا کوئی تصور نہیں ہوگا. یہ نظام جو ہے بیسیکلی یہ امتحانی نظام ہے. اور پھر یہ کچھ نظر کا دھوکہ بھی ہے. مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مالی جو ہے وہ کینچی لے کے پودوں کو کاٹتا چلا جا رہا, برابر کرتا چلا جا رہا. اب مالی کے نقطہ نظر سے وہ بہت بڑا خیر کا کام کر رہا ہے, لیکن پودے کی طرف گلا کٹ گیا. پودے کے نقطہ نظر سے وہ برائی ہو گئی, شر ہو گیا. ایک بچہ ہے, اس کو پھوڑا نکل آیا ہے, سرجن اس کے پھوڑے پہ چھری رکھ کے اس کا مواد نکال رہا ہے. اب والد کی نظر سے, والدہ کی نظر سے, ڈاکٹر کی نظر سے وہ ایک بہت بڑا خیر کا کام کر رہا ہے, برائی کو ہٹا رہا ہے. لیکن بچے کی نظر سے تو سرجن جو ہے بہت ظالم آدمی ہے. ایک استاد ہے, ایک والد ہے, وہ بچے پہ جہاں ضرورت پڑتی ہے اس کو جھڑکتا ہے, اس کو سختی کرتا ہے. بچے کے نقطہ نظر سے وہ بہت بڑا ظلم ہے, بہت بڑی زیادتی ہے. لیکن والدین کے نقطہ نظر سے وہ بہت بڑی ضرورت ہے. اس لیے یہاں کے کچھ معاملہ ریلیٹو بھی ہو جاتا ہے, اضافی بھی ہو جاتا ہے کہ آپ کے نقطہ نظر سے ایک چیز بری ہے, دوسرے کے نقطہ نظر سے وہی عین ضرورت ہے. تو اس اعتبار سے اگر غور سے دیکھا جائے تو دنیا میں شر کا وجود بذات خود انٹرنسیکلی موجود نہیں ہے, بلکہ خیر کی ایک ایسی شکل, ایک ایسا پہلو جو ہمارے لیے اس وقت نامناسب لگتا ہے اس کو ہم شر کہہ دیا کرتے ہیں.